یا کھڑا زبر مد یا، اس جو مد کا نام ہے اس کا نام ہے مد منفصل، اس کو 4 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ حمزہ یا زبر ای، حمزہ کو یا سے ملائیں گے تو جمع سختی کریں گے کیونکہ تشدد ہے، تشدد کا یہ پڑھنے کا رول ہے کہ جب بھی یہ پڑھا جاتا ہے تو جمع سختی ہوتی ہے۔ ایھا الناس اعبدوا، اب ہا کو جب نون سے ملایا تو یہاں پر ہم نے غنہ کیا کیونکہ نون اور میم کے اوپر جب بھی تشدید آئے تو وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پر الف حرف مدہ ہے، زبر کو ہم 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے۔ سین کو عین سے ملائیں گے، الف سائلنٹ ہے نہیں پڑھا جائے گا۔ صعبدوا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو حروف مدہ پیش کو 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے۔ الف سائلنٹ ہے نہیں پڑھا جائے گا۔ یہاں پر را کو با سے ملائیں گے، ایک تو یہاں را پر یعنی موٹا ادا کیا جائے گا اور دوسرا را کو جب با کے ساتھ ملائیں گے تو جمع سختی کریں گے۔ ربکم الذی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا حروف مدہ، زیر کو 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ خلقکم، اب یہاں پر یہ خا اور یہ قاف دونوں مستعلیہ حروف میں سے ہیں، ہیوی لیٹر ہیں، دونوں کو پر یعنی موٹا ادا کریں گے۔ یہاں پر قم ایسے نہیں کرنا، غلط ہو جائے گا۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد واو ہے، میم ساکن کا یہ اصول ہے پڑھنے کا کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف ہوگا تو وہاں پر ہم میم کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں اور جلدی پڑھتے ہیں، جیسے یہاں پر بھی میم کی آواز کو ہم ظاہر کریں گے کیونکہ میم ساکن کے بعد صرف 2 حروف میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف ہوگا تو وہاں پر میم کی آواز کو ہم ظاہر کرتے ہیں اور جلدی پڑھتے ہیں۔ والذین، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا حروف مدہ، یہاں پر ہم اخفا کریں گے، کیوں؟ یہاں پر نون ساکن کے بعد 15 حروف اخفا میں سے قاف ہے تو یہاں پر ہم نون کی آواز کو چھپائیں گے یعنی سافٹ غنہ کریں گے۔ من قبلکم، با کو جب قاف کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر قلقلہ کریں گے، قلقلہ کہتے ہیں حرف کو ہلانا، آواز کا وائبریٹ ہونا۔ جب قاف کو با سے ملایا تو قب، آواز دوبارہ لوٹے گی۔ یہاں پر اس کا رول ہم پڑھ چکے ہیں، تتقون۔ اب یہاں پر ہم سانس جب توڑیں گے تو آخری حرف کو ہم ساکن کریں گے، 2 زبر اور کھڑا زبر کے علاوہ کوئی بھی حرف کے اوپر حرکت ہو اس کو ہم ڈراپ کرتے ہیں اور اس کی جگہ جزم لگاتے ہیں اور سانس توڑتے ہیں۔ اگر آخری حرف کو ہم ساکن کرتے ہیں، اس سے پہلے حروف مدہ یا حروف لین ہو، اس کو ہم زیادہ کھینچتے ہیں یعنی 2 حرکات سے لے کر 6 حرکات تک ہم اس کو کھینچ سکتے ہیں۔ آیت کو مکمل پڑھ لیں، کیسے پڑھیں گے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حمزہ لام زبر ال، آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک الف ہے جس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے تو میں اس کے اوپر زبر پڑھ رہا ہوں۔ یہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہو وہاں پر یہ الف آئے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں پہلے 2 حروف، اگر پہلے 2 حروف الف اور لام ہوں گے تو الف اور لام جب ہوں گے تو ہم الف کے اوپر زبر پڑھیں گے، تو یہ رول الف اور لام کے ہونے پر اپلائی ہوگا کہ ہم الف کے اوپر زبر لگائیں گے۔ جب الف کے اوپر زبر زیر پیش ہوتا ہے تو اس الف کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں، اس لیے میں یہاں پر اس کو حمزہ پڑھ رہا ہوں۔ حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، زال یا زیر زی، الذی، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل، اب یہاں پر یہ جو را ہے اس کو ہم پر پڑھیں گے تو کیونکہ را کے اوپر زبر اور پیش ہوتا ہے تو را کو پر یعنی موٹا ادا کرتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہے تو زبر کو 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے، الف حروف مدہ ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جب شین کو واو کے ساتھ ملایا تو میں نے یہاں پر غنہ کیا۔ یہاں پر رول یہ ہے کہ ادغام کہتے ہیں ملانے کو، ادغام یرملون یہ قاعدہ ہے۔ یرملون میں 6 حروف ہیں، یہ 6 حروف کا ایک مجموعہ ہے، ان میں 4 حروف الگ ہو جاتے ہیں اور 2 حروف الگ ہوتے ہیں۔ 4 جو حروف ہیں جب یہ تنوین اور نون ساکن کے بعد آ جائیں تو وہاں پر ہم غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ رول تنوین اور نون ساکن پہ دونوں پہ اپلائی ہوتا ہے۔ جب تنوین بولا جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر 2 زبر کی تنوین ہے تو حرف واو ہے کیونکہ یہ 4 حروف میں سے آیا ہے تو پھر یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ اسی لائن میں آگے حمزہ کے اوپر 2 زبر ہے، 2 زبر کے بعد پھر حرف واو ہے تو یہاں پر پھر ہم غنہ سے ملائیں گے۔ یہ جو نشان ہے یہ پڑھا نہیں جاتا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پر سٹاپ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یہاں پر اس کے بارے میں جان لیجئے، یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائیں تو رخصت ہے، یعنی یہاں پر ضرورت کے وقت ٹھہرا جا سکتا ہے لیکن یہ چھوٹا وقف ہوتا ہے، چھوٹا وقف کا نشان ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نہیں ٹھہرتے، تو یہاں پر ہم ملا کر پڑھیں تو بہتر ہے۔ اور دوسرا یہاں پر یہ جو مد آیا ہے، یہاں پر ایک یہ مد ہے اور یہ مد ہے، ان دونوں مد کا نام ہے مد متصل۔ مد متصل 5 حرکات کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، تو اس مد کی پہچان یہ ہے کہ اس مد کے بعد فوراً جو حمزہ ہے وہ اپنی اصلی شکل میں ہوتا ہے، جو عین کی طرح حمزہ ہوتا ہے، اس کو 5 حرکات کے برابر ہم کھینچتے ہیں۔ اب یہاں پر آگے چلیں تو وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ،
یہاں پر میں نے جب حمزہ کو نون کے ساتھ ملایا تو میں نے اخفا کیا. اخفا کہتے ہیں نون کی آواز کو چھپانا یعنی سافٹ غنہ کرنا. تو نون کی آواز کو ہم کب چھپاتے ہیں؟ تنوین اور نون ساکن کے بعد جب 15 حروف اخفا آتے ہیں تو وہاں پر ہم نون کی آواز کو چھپاتے ہیں. 15 حروف اخفا کون سے ہیں؟ یہ ہیں، آپ ویڈیو سٹاپ کر کے دیکھ لیجئے گا. تو جب بھی تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ 15 حروف اخفا آئیں گے تو وہاں پر ہم سافٹ غنہ کرتے ہیں. اب یہاں پر اس مد کے بارے میں ہم اوپر پڑھ چکے ہیں. آگے یہاں پر کھڑی زیر ہے تو کھڑی زیر 2 حرکات کے برابر لمبا کیا جائے گا. آگے آ رہا ہے یہاں پر را. را کے اوپر ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب زبر اور پیش ہوتا ہے تو را کو پر یعنی موٹا ادا کرتے ہیں. تو را کو ہم 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے بھی اور اس کو موٹا بھی کریں گے. اب یہاں پر اوپر ایک حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر تنوین ہے، زبر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد حرف فا آیا یعنی حروف اخفا میں سے آیا تو یہاں پر بھی ہم سافٹ غنہ کریں گے. ما فاخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. یہاں پر پیچھے ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے تنوین کے بعد حرف لام ہے، تو یہاں پر کیا ہوا؟ ادغام بلا غنہ کیا یعنی کہ بغیر غنہ کے ساتھ ہم نے ملایا ہے. تو جو ہم نے 6 حروف پڑھے تھے، میں نے کہا تھا کہ 4 حروف الگ ہوتے ہیں جو غنہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں اور 2 حروف الگ ہو جاتے ہیں جو غنہ کے بغیر ملائے جاتے ہیں. یہاں پر کیا تھا؟ تنوین کے بعد حرف واو تھا، ان 4 حروف میں سے تھا تو یہاں پر غنہ کے ساتھ پڑھا. تو یہاں پر تنوین کے بعد کیا ہے؟ حرف لام ہے تو یہاں پر غنہ کے بغیر پڑھا. پتہ کیا چلا کہ 4 حروف جب آتے ہیں تنوین اور نون ساکن کے بعد تو غنہ کے ساتھ ملاتے ہیں. تنوین اور نون ساکن کے بعد جب یہ 2 حروف آتے ہیں تو وہاں پر ہم غنہ کے بغیر ملاتے ہیں. الف سے پہلے زبر ہے، الف حروف مدہ، زبر کو 2 حرکات کے برابر کھینچا. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو حروف مدہ، پیش کو ہم نے 2 حرکات کے برابر کھینچا، حروف مدہ ہے. اللہ کے نام کا ہم رول پڑھ چکے ہیں، جب بھی اللہ کا نام آئے تو وہاں پر یہ درمیان والا اللہ کا لام ہوتا ہے جس کے اوپر تشدید ہو. اس سے پہلے اگر زبر اور پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھتے ہیں، اگر اس اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک پڑھیں گے. تو اب یہاں پر یہ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، موٹا نہیں کریں گے. اب یہاں پر یہ وہی رول آیا جو ہم پڑھ چکے ہیں، ادغام مع غنہ والا یعنی غنہ کے ساتھ ہم ملائیں گے. یہاں پر ہم اخفا کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد 15 حروف اخفا میں سے تا ہے. 15 حروف اخفا میں آپ کو بتا چکا ہوں. وَأَنْتُمْ نون کی آواز کو چھپائیں گے، تعلمون. اب جب یہاں پر ہم سٹاپ کریں گے تو آخری حرف کو ہم ساکن کریں گے. 2 زبر اور کھڑا زبر کے علاوہ کوئی بھی حرکت ہو تو ہم اس حرکت کو ڈراپ کرتے ہیں اور اس کے اوپر جزم لگاتے ہیں یعنی اس حرف کو ہم ساکن بناتے ہیں اور رک جاتے ہیں. آیت کو مکمل پڑھ لیں، کیسے پڑھیں گے؟